فہم، اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور ان کے پاس کوئی نشانے لانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو حقیقت کھول کھول کر بتا دی۔ تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، دن رات میں معجزہ ہے۔ تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، زندگی موت میں معجزہ ہے۔ تمہیں معجزہ دیکھنا ہے، ایک بچے کے پیدا ہونے میں معجزہ ہے۔ بس وہ آنکھ چاہیے جو ان معجزات کو آبزرو کر سکے، جو ان کو انفر کر سکے، جو ان کو سمجھ کر ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی سے کہہ دیا گیا کہ معجزہ دیکھنا ہے تو لگا لو کوئی آسمان پر سیڑھی اگر لگا سکتے ہو، یعنی ان لوگوں کو بتا دو جو تم سے معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ لہٰذا نادان مت بنو۔ اللہ نے کیوں نہ جمع کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اور مجھے چوائس دی ہے۔ اگر پہاڑ اور بارش اور سورج اور چاند کی طرح آپ اور میں بھی مسلم ہوتے، جیسا اللہ نے سسٹم بنا دیا اسی سسٹم پر صبح اٹھتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بتا دیا سورج نے کس دن کس ڈگری پر کس ٹائم پر نکلنا ہے، کس ٹائم پر رائز ہونا ہے۔ آپ کی اور میرے اندر بھی الارم فٹ ہوتا۔ مثال کے طور پر 17 جون کو تم اٹھو گی 4:02 پہ، پھر 15 جون کو تم اٹھو گی 4:03 پہ، اور اس کے بعد خود بخود ہم اٹھ رہے ہوتے، تو پھر ہمارا کیا اختیار ہوتا؟ نیند آ رہی ہو، آنکھیں کھل نہ رہی ہو، سر بھاری ہو، الارم 3 دفعہ بج چکا ہو، بستر آپ کا نرم بھی ہو اور ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے تو موقع دیا ہے۔ کون اپنی ول پاور یوز کر کے اللہ کے راستے پر آزاد مرضی سے آتا ہے، اور کون آزاد مرضی سے اللہ کا غلام بنتا ہے، کون والنٹیرلی مسلم بنتا ہے۔ دنیا کے غلام تو مشکل اور مصیبت میں بنائے جاتے ہیں، رب کا غلام بائی چوائس بنتا ہے، وہ خود اللہ کی غلامی میں آنا پسند ہوتا ہے۔ لہٰذا نادان مت بنو، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، یعنی قرآن میں دلچسپی اگر لینی ہے تو قرآن کو سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلم بنا دے گا۔ ورنہ سننے کی جہاں تک ویلیو ہے تو ایسا نہ سنیں جیسا جانور سنتے ہیں۔ سڑک پر ایک جگہ گدھا جا رہا ہے اور ایک جگہ ایک آدمی جا رہا ہے، اذان کی آواز دونوں کو آتی ہے، گدھا بھی سنتا ہے اور آدمی بھی سنتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آدمی سلیم الفطرت ہو، اگر آدمی بائی چوائس اللہ کا غلام ہو، رب کا بندہ ہو، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کا رخ کرتا ہے اور گدھا اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو اذان کی آواز سن کے، قرآن کی پکار سن کے، رسول کی تعلیمات کا علم جان کے، اس کے باوجود ٹس سے مس نہ ہو، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا جو نہیں سنتا اور سن کر عمل نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے، ڈیڈ باڈی چل رہی ہے، زندہ لاش۔ پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ پھر آگے معجزے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو بار بار معجزے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو پیغام الگ دیا، معجزہ الگ دیا۔ صالح علیہ السلام کا پیغام الگ تھا، شریعت الگ تھی، ان کا معجزہ الگ تھا، اونٹنی کی شکل میں، شی کیمل کی شکل میں ان کا معجزہ تھا۔ آگے آپ دیکھتی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغام الگ تھا، تورات کی شکل میں ان کا پیغام تھا، اور معجزہ ان کا عصا تھا، ان کا ہاتھ چمکنے والا تھا جب وہ اپنی آم پٹ سے نکالتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کے، رسولوں کے معجزے الگ رہے، پیغام الگ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بائبل تھا، انجیل تھا، اور معجزات مادرزاد کو، اندھے کو صحت یاب کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑی کو، لیپریسی والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ سارے معجزات تھے۔ آپ دیکھیں انبیاء کا پیغام الگ تھا، معجزے الگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، کون سا، کس شکل میں؟ قرآن، اور معجزہ دیا، قرآن، لیکن یہ اہل عرب سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں تھا، آپ کا معجزہ کانوں سے سننے والا تھا۔ ہم مسلمانوں کے پاس آج تک معجزہ موجود ہے۔
آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سمندر کے پانی پر مارا، اللہ کے حکم سے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے برابر کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ عمل، یہ پروسیجر، یہ فینومینا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو یقیناً اس وقت ایمان ان کا جاگا تھا، اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے جبھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو۔ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ کا رب کے ساتھ تعلق ذرا اسٹرانگ ہے، اللہ کا رسول مان گئے تھے۔ لیکن اب آپ کی اور میرے لیے سمندر کا پھٹنا، عصا کو مارنا، اور پھر سمندر کے پانی کا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جانا ایک کہانی تو صرف ہے، جنریشن آفٹر جنریشن کہانی کی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے آیا ہے، اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا تھا جو ہر انسان کے لیے معجزہ رہتا، چاہے وہ پہلا انسان تھا، چاہے وہ دنیا کا آخری انسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی نیشن کے اندر تھی، بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مبعوث کیا گیا تھا ان کو بھی بنی اسرائیلیوں پہ مبعوث کیا گیا تھا۔ صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کے اوپر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو پوری انسانیت پر مبعوث کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کا معجزہ ٹائم باؤنڈ ہوتا، صرف اہل عرب آپ کا معجزہ دیکھتے؟ آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو اس قرآن کی شکل میں ہے، آپ کا پیغام بھی قرآن، آپ کا معجزہ بھی قرآن۔ صرف ضرورت ان مسلمانوں کی ہے جو اس معجزے کے اوپر جو کام ہو چکا ہے، اسکالرز کا کام، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو جانیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ایک اللہ کی قرآن کی آیت کا معجزہ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ پورے قرآن کی آیات کا معجزہ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو زیادہ تر قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسکالرز کے مطابق قرآن کا مفہوم ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے کسی حد تک ترجمے کے اندر۔ دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جو قرآن کا معجزہ ٹرانسلیٹ کر دے، معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے میں نے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھاتے ہوئے الحمدو کے لفظ کے کچھ اینگلز رکھے تھے، یہ قرآن کی زبان کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں بلکہ کانوں سے سننے والا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نشانی چاہتے ہو تو ذرا زمین پر دیکھو، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، تمہاری ہی طرح کی اسپیشیز ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے جو دنیا بنائی ہے، جو اپنی کریشنز اس کے اندر رکھی ہیں، کیا اس میں معجزات کم ہیں؟ ایک سنگل سیل امیبا جس کو ایک ٹائم پر سمپل آرگینزم کہا جاتا تھا، اب جب سائنس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کی مورفولوجی کو سمجھا تو پتا چلا کہ ہر سیل کی اپنی سیل وال ہوتی ہے، اور اس سیل وال کی وجہ سے کوئی بھی فورن ایجنٹ، باہر کی چیز اس کے اندر نہیں آ پاتی۔ ہر سیل کا اپنا جنریشن پلانٹ ہوتا ہے، خود خوراک تیار کرتا ہے اور خود جو ہے وہ انرجی دیتا ہے۔ کس نے بنایا امیبا کو؟ اللہ نے۔ ہم تو محتاج ہیں کہ یہی ایسی کے لائٹ بند کر دے تو لائٹ بند، لائٹ دے دے تو لائٹ آ جاتی ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے پاور پلانٹ تو نہیں لگائے ہوئے کہ ہم نے تو اپنے گھر کے اوپر پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے۔ ایک معمولی سا امیبا اس کا سیلف جنریشن پلانٹ اپنا لگا ہوا ہوتا ہے، سنگل سیل امیبا۔ تو اللہ کے تو معجزے موجود ہیں کائنات میں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ اپنی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اب جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ انہی آیات سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں، اللہ نے ہی مجھے بھٹکا دیا، کہنے کو کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ہدایت کا متلاشی ہوگا وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے رب کی پناہ میں آ جائے گا۔ جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ ہدایت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہدایت اچھی نہیں لگے گی تب اپنا لائف سٹائل اس کے اگینسٹ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپشن دیے ہیں، دونوں بازار لگے ہوئے ہیں، دونوں مارکیٹس موجود ہیں، ہدایت کی بھی گمراہی کی بھی، چوائس از یورز، جو چاہو لے لو۔ ان سے کہو قل ارأیتکم، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ جہاز ایئر پاکٹ میں آ جائے،
جہاز میں کیسے ہی انسان بیٹھے ہوں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ اس مشکل سے نکال لے، جہاز کو نارمل فلائٹ بنا دے، بس میں اس کے بعد یہ گناہ چھوڑ دوں گی. سب سے پہلے ہم مسلمان تو اپنے آپ سے یہی کہتے ہیں. جہاں کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ جہاز کو ایئر پاکٹ سے نکال دے، اب میں آئندہ کبھی امی کو تنگ نہیں کروں گی، اب میں کبھی امی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولوں گی. یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اب جو میں نے قرآن میں تعلیمات پڑھی ہیں میں سب پر عمل کروں گی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی. اور ادھر اللہ نکالتا ہے، ادھر ہم بھول جاتے ہیں. کتنے لوگ اپنی دعاؤں کو فالو اپ کرتے ہیں. فالو اپ کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے نا. آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں اور ڈاکٹر کہتا ہے اس کے بعد اس کو فالو اپ کرواتے رہیں. اپنی دعاؤں کو کتنا فالو اپ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا بولو اگر تم سچے ہو. ہم جواب دے سکتے ہیں کوئی؟ خاموشی. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے. آپ نے شاید سنا ہوگا کولمبین شوٹنگ ہوئی تھی نا، کولمبیا کے اندر، وہ جو شوٹنگ سکول کے اندر ہوئی تھی، اس کے اندر جو بچے بچ گئے تھے، ان سے بچوں سے بعد میں ان لوگوں نے پوچھا جو انٹرویو دے رہے تھے کہ جو تمہارے اوپر اتنا زیادہ اس وقت خوف تھا، اس خوف کے اندر تم لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ تو ان میں سے کچھ بچوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، گاڈ کے بارے میں سوچ رہے تھے. آپ دیکھیں حالانکہ جس شرک کے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی، کبھی انہوں نے اللہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. مشکل میں اللہ یاد آتا ہے، مشکل میں انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف. ابو جہل کے بیٹے کے لیے آتا ہے نا. ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سب یہاں سے یا تو مسلمان ہو جائیں یا کافر یہاں حرم چھوڑ کر چلے جائیں، وہ چھوڑ کر جا رہا تھا. کشتی میں جس میں سوار تھا وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی. جب طوفان آیا تو جو مشرکین بیٹھے تھے وہ سب اللہ کو پکارنے لگ گئے. اس نے کہا یہ کیا؟ یہ تو وہی بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں، اور ہم مشکل میں اسی کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے ہیں. واپس پلٹ گئے اور ایمان لے کر آ گئے. یہ ہے اللہ کا بندہ جس کو اپنے ارد گرد نشانیاں نظر آ جائیں گی اگر وہ چاہے گا. اللہ کے رسول تو پکارتے ہیں آؤ اس قوم کی طرف، آؤ ایسے لوگوں کی طرف، آؤ ایسے گروہ کی طرف جو ایمان لا کر عمل کرنے والا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. اللہ کا طریقہ کیا تھا کہ جب رسول آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ ان کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ڈالا کرتا تھا تاکہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے باطن کا جائزہ لے. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو کیا ہوا؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. ہم نے کہا جاؤ مست ہو جاؤ اپنی دنیا کے اندر. جب قوم زیادہ باغی ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط جو آتی ہے وہ دنیاوی کامیابی کی شکل میں آتی ہے. اگر آج ہم مسلمان اللہ کی خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں دنیا مل رہی ہے تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. صرف اللہ کی نعمت کا چلا جانا عذاب نہیں ہوتا. یاد رکھیں ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھل جانا، پیس اینڈ پراسپیرٹی کا کسی حد تک مل جانا، یہ چیز بھی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. آج آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد سڑکیں ہیں، اسکائی اسکریپرز ہیں، بیوٹی اس کے اندر جو ہے پروڈکٹس کے اندر کتنی ترقی ہو چکی ہے، آج سوشل سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر رب کی نافرمانی ہے تو کہیں یہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ نہ ہو ہمارے لیے. اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے مایوس تھے، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. ہر خیر سے مایوس تھے، اس میں بھی آپ کے اور میرے لیے بڑا سبق ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اعلیٰ ترین دنیا ہے، اتنی لگزوریس لائف ہے، لیکن ان نعمتوں کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اصل خیر نہیں تھا. گھر بڑے بڑے، اولادیں شاندار سکولز میں پڑھ رہی ہیں، ایک سے ایک پیاری اولاد ہے، بہترین کاروبار ہے، بہترین جا کر ہوٹلنگ کرتے ہو، بہترین ویکیشن مناتے ہو، لیکن سکون حاصل ہوتا ہے؟
ویکیشن سے جا کر بھی واپس آتے ہیں تو ہم تھکے ہوئے واپس آتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو میں تو اور تھک گئی. اب ویکیشن کے بعد ہمیں ایک ہفتہ اور چاہیے ہوتا ہے آرام کرنے کے لیے. تو یہ کیسی ویکیشنز ہیں جو تم کو تر و تازہ نہ کریں؟ اللہ نے کہا جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ان چیزوں میں خیر نہیں رہے گا. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. جب اللہ کے بندے، اللہ کی بنائی ہوئی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان نافرمانیوں کے باوجود ان پر سزا نہیں آتی بلکہ دنیا ان پر وسیع کر دی جاتی ہے، اس کو عذاب استیصال کہتے ہیں. اللہ ان کو چھوٹ دے دیتا ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہاری بینائی اور سماعت تم سے کوئی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ کیا ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، 5 سینسز کام کر رہی ہیں، پھر بھی اللہ سے لاپرواہ ہیں؟ اللہ لے لے گا تو کیا کریں گے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ کس ہاسپٹل میں جائیں گے؟ کس سے مدد مانگیں گے؟ اگر اللہ ہی نے دوا میں سے شفا اٹھا لی، اگر اللہ نے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا نکال لی تو کون شفا دے گا مجھے؟ اللہ تو بار بار مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ڈیلے مت کرو ورنہ دل پر مہر لگ جائے گی اور پھر کوئی ہدایت نہ ملے گی. میں اور آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں مومن کیلکولیٹنگ مائنڈ والا نہیں ہوتا. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چراتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں، فمن آمنا، جو ان کی بات مان لیں، اور خالی ماننا کافی نہیں ہے. جہاں قرآن میں ایمان آئے گا وہاں عمل آئے گا. جو ان کی بات مان لیں وَأَصْلَحَ، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اللہ کی بات مان لیں. کلمہ پڑھنے سے پہلے اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت ایک ہی جیسی رہے. ایمان دل کے اندر آنے کے بعد انسان کی کیفیت ویسی نہیں رہ سکتی. پھر آپ کا بیفور اینڈ آفٹر بدلتا ہی بدلتا ہے. آپ ایسے جم کو جوائن کریں گی جس کو آپ نے 1 سال سے جوائن کیا ہوا ہے اور آپ کی ویٹ مشین پہ نیڈل 60 سے نیچے نہیں آ رہی، آپ کہیں گے کوئی خرابی ہے. جو ڈائٹ پلان یہ نیوٹریشنسٹ دے رہی ہے مجھے سوٹ نہیں کر رہا، آپ اس کو بدلیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی طاقت دے دے. ہم دعویٰ کریں ہم ہدایت والے ہیں اور عمل میں نظر نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے. جس کے دل میں ہدایت اترتی ہے، جس کے دل میں ایمان آتا ہے، اس کے عمل میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں وہ سزا بھگت کر رہیں گے. اور جھٹلاتا کون ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے ڈر لگے تو یہ خوش قسمتی ہے. اگر قرآن سن کر آپ کو اور مجھے رونا آئے تو یہ خوش قسمتی ہے. ایک قرآن سن کر رو رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا عمل بدل دے. ایک قرآن سن کر بالکل انڈیفرنٹ بیٹھا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا افلا تتفکرون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا بھی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. عمل شروع کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. یعنی اگر تمہیں کوئی اپنے سے کم سٹیٹس والا لگتا ہے تو ناک منہ چڑھا کر اس کو ایک طرف نہ کر دو. اللہ جانتا ہے، اللہ نظریں بھی پڑھ لیتا ہے. پڑھنے والے کی نظر
جو ہے اور پڑھانے والے کی نظر جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دل سے پڑھنا چاہتے ہیں. کسی اسکالر نے کہا کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس چیز کی فکر کریں. آپ کہیں جاتی ہیں، آپ کو بتانے والا اپنے سے کم حیثیت کا لگتا ہے، تو کیا آپ اس سے قرآن نہیں سنیں گے؟ اللہ نے کہا اس چیز کی طرف غور نہ کرو، اسٹیٹس کانشیس مت بن جانا، اور اسٹیٹس کانشیس کسی بھی معاملے میں نہ بنے. آپ کسی گیدرنگ میں جا کر بیٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے. آج کل ایک تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے. اگر آپ کا بچہ ہماری پسند کے اسکول میں پڑھتا ہے تو ہم آپ سے بات کرنا پسند کریں گے. اگر آپ ہماری پسند کے علاقے میں رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے وقت گزاری کے لیے بات کر لیں گے، ورنہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بہت بزی ہیں، ہو سکتا ہے ہم اپنی کرسی بھی بدل لیں. اسٹیٹس کانشیس بننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. ہدایت لو اور ہدایت کو اپنے لیے ایک ایلیٹ ہونے کی علامت بنا لو. بس ہدایت تمہارے لیے اصل چیز ہونی چاہیے. لوگوں کا رتبہ، لوگوں کا سٹیٹس، اس کے اوپر نظر نہ رکھو. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے. بس وجہ پتہ چل گئی. اللہ نے جو یہ تقسیم رکھی ہے مال کی، یہ تو صرف آزمائش ہے. جو اس کے پاس کم ہے اس کے پاس صبر کا امتحان ہے، جس کے پاس زیادہ ہے اس کا شکر کا امتحان ہے، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ دیکھیں، کہیں آپ کو کسی ایسی قرآن کی محفل میں جا کر بیٹھنا پڑے جہاں آپ کو لگے کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بسوں میں لٹک لٹک کر آتے ہیں، تو کیا آپ وہاں قرآن سننے نہیں جائیں گی؟ آپ کہیں گی نہیں، یہاں میرے اسٹیٹس کے لوگ نہیں آتے، یہاں ان لوگوں سے میری کیمسٹری نہیں ملتی، ان لوگوں سے میں مل نہیں سکتی. کیا ہم یہ کریں گے؟ ہمیں بسوں میں لٹک کر آنا پڑے پھر ہمیں پتا چلے. ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیٹنگ انداز رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہدایات قرآن میں دی ہیں. قرآن سننے کی فکر کرو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرو. اس فکر میں نہ رہو کہ کس کا سٹیٹس کیا ہے اور کس کا سٹیٹس کیا. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے. بار بار توبہ کے بعد اصلاح کی بات آ رہی ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اللہ نے واضح کر دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. میں تو صرف صبغت اللہ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لوں گا. میرا رنگ تو صرف صبغت اللہ ہوگا، اور ایسا صبغت اللہ نہیں ہوتا جو ایک بارش سے دھل کر ایک طرف ہو جائے. صبغت اللہ پکا ہوتا ہے. بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، یہ رنگ نہیں اترتا. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا. اب جس کو ہدایت چاہیے وہ سن لے، جس کو ہدایت چاہیے ہوگی وہ قرآن پر غور کرے گا، کلام پر فوکس کرے گا. مثال کے طور پر کل سے نزیحہ کہے میں اے سی نہیں چلا رہی، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم کہیں گے ہم اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، ہم تو پھر بھی آئیں گے. ویسے میں مذاق کر رہی ہوں، نزیحہ بند نہیں کر رہی ہیں ایسی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف بائی دا وے کہہ دیا ہے. اگر وہ مثال کے طور پر کہہ بھی دیں تو ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پتہ اللہ ہمارے امتحان کو ایسے ہی لے لے. کتنے بھاگ جاتے ہیں اور کتنے بیٹھے رہتے ہیں. تو آنا کس کے لیے ہے؟ کلام کے لیے، نہ شینڈیلیئرز کے لیے، نہ اے سی کے لیے، نہ صوفوں کے لیے، نہ کرسیوں کے لیے، نہ ایک اندر کے انٹیریئر کے لیے. آنا ہے میں نے اور آپ نے سننے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے. آرام ہے دین کے ساتھ الحمدللہ، آسائش ہے دین کے ساتھ الحمدللہ. کبھی اگر مشکل آ جاتی ہے تب بھی الحمدللہ. کہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں کو ذرا سناؤ. کہو قل، میک پیپل ہیئر، آرٹیکولیٹ کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. تمہارا کام کیا ہے کہ تم اصل میں
معجزے کی فکر نہ کرو، کلام سننے کی فکر کرو، کلام کو سمجھنے کی فکر کرو، اس میسج کو ایبزارب کرنے کی فکر کرو، اس میسج پر عمل کرنے کی فکر کرو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکولیٹ دا ٹروتھ، بتا دو ان لوگوں کو حقیقت کیا ہے، بتا دو ان کو سچائی کیا ہے، بتا دو ان کو کیا ان کے لیے بھلا کام ہے۔ اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی، یعنی معجزہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے اس سے وہ واقف ہے۔ اللہ کے علم کی بات آ گئی، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ دنیا میں جج جو ہوتا ہے عدالت کا، وہ اسی بیسس پر فیصلہ کرتا ہے جو اس کے سامنے وٹنسز لائی جاتی ہیں۔ اللہ ایسا جج ہے جس کو ہم میں سے کسی کی وٹنس کی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ قیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کے پاس اصل علم ہے، علم ازلی اللہ کا اپنا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کھلی کتاب اللہ کا علم ازلی۔ وہی ہے جو رات کو وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم سو جاتے ہیں۔ سائنس آج تک اس چیز کو پراپرلی نہیں سمجھ سکی، کچھ انہوں نے ہنٹس دیے ہیں، لیکن پراپرلی آج تک سائنس اس چیز کو سمجھ نہیں سکی کہ کیا چیز برین کا کون سا پورشن ہے جو نیند کو ٹریگر کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اللہ ہے جو تمہاری روحیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ 2 فرشتے تو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین۔ اس کے علاوہ ہماری آنکھ کی حفاظت کا فرشتہ الگ ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ایک ہمارے دائیں ہوتا ہے، ایک ہمارے بائیں ہوتا ہے اور ایک ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اس وقت اس کمرے میں؟ کتنے فرشتے ہیں؟ اور ویسے بھی جس محفل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، فرشتے جو ہیں آ کر اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی محفلوں کا حصہ بنائے۔ جو بندہ اللہ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو لوگوں کے اندر گیدرنگ میں محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو محفل اور گیدرنگ میں یاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے کہا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کی محفل مقرب فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، انسانوں کی محفل سے بہت بہتر محفل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ جس نے موت کو یاد رکھ لیا اس نے اپنا عمل درست کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا a little change can change a lot۔ اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے موت کے فرشتے کو یاد رکھیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت جب کسی بدکار گناہگار انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس شخص کو جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے، اور اس کو حد نگاہ سیاہ رنگ کے فرشتے نظر آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ۔ ملک الموت جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس گناہگار کی روح جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، لیکن ملک الموت کھینچ کر جسم سے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور یہ کھینچنا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی روح کیسے زخمی ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جیسے آپ ایک وولن سویٹر لیں اور اس کے اندر ریڈ ہاٹ آئرن کر کے، جو آپ باربیکیو کرتے ہیں جس راڈ کے اوپر، اس کو ریڈ ہاٹ کریں، اور اس ریڈ ہاٹ آئرن کو، اس ریڈ ہاٹ راڈ کو آپ سویٹر کے اندر سے گزاریں تو سویٹر کا کیا حال ہوگا؟
بالکل اس طرح اس گناہگار کی روح زخمی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی گناہگار کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ فرشتے جو 7 سیاہ چہروں والے سیاہ لباس میں آئے ہوتے ہیں، وہ اس روح کو لے کر سخت بدبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، جس کے لیے آتا ہے کہ اس بدبو کو ہر مخلوق محسوس کرتی ہے سوائے انسانوں کے۔ اور پھر اس روح کو پہلے دنیا کے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ فرشتے کہتے ہیں دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور یہ فرشتے جو اس بدبودار روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہیں پہلے آسمان سے اس روح کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں، اور یہ روح اس جسم کے اندر آ جاتی ہے جس کی تدفین کا کام جو ہے وہ گھر کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جب کسی نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس انسان کو ملک الموت نظر آ جاتے ہیں، اور حد نگاہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے اس کو نورانی چہروں والے سفید کپڑوں میں ملبوس فرشتے نظر آتے ہیں۔ ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی کسی نیک انسان کے انتقال کی کہ اس کے ماتھے کے اوپر اور چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے جو بھی اس عمل سے گزرے گا، اس پروسیجر سے گزرے گا، واپس آ کر تو بتا نہیں سکتا کہ ہم نے کیسے فرشتوں کا سامنا کیا۔ تو ملک الموت اس نیک انسان کی روح کو جیسے ہی نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ روح آتی ہے، وہ فرشتے جو 7 آئے ہوتے ہیں بہترین خوشبودار کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، اور اس کو لے کر پہلے آسمان دنیا پر جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح آئی ہے۔ اس روح کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور وہاں سے اور فرشتوں کی جماعت اس پورے فوج کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، فرشتوں کے گروہ کے ساتھ۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، ہوتے ہوتے یہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں پر بدکار لوگوں کی اور نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ایک مقام ہے علیین کا اور ایک مقام ہے سجین کا۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں۔ جب اس بندے کی روح کو علیین پر لے جایا جاتا ہے تو اس کو اپنے کچھ پرانے رشتہ دار، پرانے دوست نظر آتے ہیں، وہ بہت خوشی خوشی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ جو یہاں سے دنیا سے روح ابھی آئی ہوتی ہے یہ کہتی ہے وہ فلاں رشتہ دار مجھے نظر نہیں آ رہا جس کو میں بہت نیک سمجھتا تھا، وہ فلاں شخص مجھے نظر نہیں آ رہا جو بہت نیک عمل کیا کرتا تھا بظاہر دنیا میں۔ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ وہ علیین تک نہیں پہنچ سکا، اور جو روح علیین تک نہیں پہنچ سکتی وہ سجین میں پہنچتی ہے، یعنی اس کا شمار بدکار لوگوں میں ہو گیا۔ پھر جو روحیں وہاں آلریڈی موجود ہوتی ہیں وہ اور اس روح سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ابھی یہ روح تھکی ہوئی آئی ہے، ابھی آگے اس کو قبر کے مراحل طے کرنے ہیں، ابھی یہ واپس جا رہی ہے، اپنے جسم میں جائے گی، قبر کے سوال جواب دے گی، اور پھر اس کو یہاں پر لایا جائے گا۔ پھر وہ فرشتے لاتے ہیں اس روح کو واپس 7ویں آسمان سے، اور اس روح کو دوبارہ سے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر قبر کے اندر اس سے وہی 3 سوال جواب ہوتے ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس بلائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، لہ الحکم، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ اعلم وما لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اپنے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں واقعی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نہ اپنی جان کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ اپنی نعمتوں کا۔ اللہ تو سارے اختیارات کا مالک ہے، ہمارے حق میں ان ساری چیزوں کو کر دے اور نیکی کمانے کا ذریعہ ان نعمتوں کو بنا دے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔